میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، حضرت اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ آپ اپنے دربار میں تشریف فرما ہے۔ آپ کا بڑا دربار تھا، آپ کے دربار میں بڑی بڑی مخلوقات ہوا کرتی تھی، جس طرح انسان ہوا کرتے اسی طرح جنات بھی آپ کی مجلس میں آیا کرتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اس دربار میں رہنے والے درباریوں سے فرمایا، اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرش قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے کون سا شخص ہے جو میرے پاس بلقیس کا تخت، جو وہاں سے کئی میل کے فاصلے پر بلقیس کا تخت وہاں موجود ہے، اس تخت کو اٹھا کر میرے سامنے پیش کر دے۔ تم میں سے کس کے پاس اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ جو میرے پاس بلقیس کا تخت کو پہنچا دے؟ اور یہ بلقیس کا تخت کا کیا عالم تھا! بلقیس کا تخت کوئی ہلکا سا معمولی سا تخت نہیں تھا، بلکہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ ملک شام میں تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں تھے۔ بلقیس کا تخت کافی دور میں تھا، اور اس تخت جو 7 محلات کے اندر موجود تھا، 7 محلات کے اندر محفوظ تھا وہ تخت بلقیس کا، اور اس تخت سونے کا وہ تخت بنایا گیا تھا، عام تختوں کی طرح لکڑیوں کا نہیں تھا، بلکہ سونے کا وہ تخت تھا۔ اور اس تخت پر بڑے بڑے ہیرے جواہرات، یاقوت اور بڑی بڑی خوبصورت چیزیں اور خوبصورت پتھروں سے اس تخت کو سجایا گیا تھا۔ بڑا عظیم الشان تخت بلقیس کا تھا، بہت مضبوط تھا، 7 محلات کے اندر تھا، اور ان محلات کے دروازوں پر قفل لگے ہوئے تھے۔ ایسے تخت کو کون میرے پاس لے کر آئے گا؟ یہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے اپنی قوم سے فرمایا۔ تو اس قوم میں سے، آپ کے درباریوں میں سے ایک شخص اٹھا۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، سورہ نمل کا واقعہ ہے، قال عفریت من الجن، ایک مضبوط جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس تخت کو بلقیس کے آپ کی بارگاہ میں لا لوں گا، ابھی آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ آپ کی مجلس یہ لگی ہوئی ہے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ نہیں، میری مجلس برخاست ہوئے تک کافی دیر ہوگی، مجھے اس سے جلد کوئی تخت لانے والا چاہیے۔ کون ہے تم میں جو اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے بھی پہلے اور جلدی بلقیس کے تخت کو لا لیا جائے؟ اللہ اکبر! یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ چاہتے تو اللہ سے دعا فرماتے کہ مولا بلقیس کے تخت کو یہاں پر پہنچا دے، جانتے ہیں کہ وہ مالک قادر ہے، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلانا مقصد تھا کہ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اختیارات بھی عطا فرمایا ہے، ان کو تصرفات بھی عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ مدد کرتا ہے، اس کی مدد میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مخلوق سے فرما رہے ہیں کہ کون اتنی صلاحیت والا ہے جو میرے پاس بلقیس کے تخت کو لا لے۔ چنانچہ جن نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی محفل ختم ہونے سے پہلے نہیں، مجھے اور جلدی بلقیس کا تخت چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جماعت میں سے ایک اللہ کے ولی اٹھے، جن کا نام مفسرین کرام نے آصف بن برقیہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے ولی کھڑے ہوئے اور نبی سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی،
اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں اس تخت کو جو بلقیس کا تخت ہے، جو یہاں سے کئی میل کے فاصلے پر ہے، 7 محلات کے اندر موجود ہے، اور ہر محلہ کے دروازے پر قفل لگا ہوا ہے جو سونے کا تخت ہے، اس تخت کو میں لاؤں گا، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ تک پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر! پلک جھپکنے میں جتنی دیر ہوتی ہے، جتنی تاخیر ہوتی ہے، جتنا وقت گزرتا ہے، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس بلقیس کے تخت کو آپ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اجازت دی۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ابھی ان کی پلک بھی نہیں جھپکی، وہ مضبوط، طاقتور، وزنی سونے کا بنا ہوا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گیا۔ یہ کون انجام دیے؟ اللہ کے ولی نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کو دنیا کے قصے کہانیوں کی کتاب میں نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی کتاب کلام مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اس میں بتلایا ہے کہ دیکھو، جو میرا ولی ہوتا ہے اس کے اختیار کا کیا عالم ہوتا ہے، اس کی طاقت کا کیا عالم ہوتا ہے، اس کے پاور کا کیا عالم ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں ہزاروں میل کے فاصلے پر جو تخت بڑا وزنی تھا، سونے کا تھا، محفوظ تھا، اس تخت کو ایک اللہ کے ولی نے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ کون سے ولی کا اختیار ہے؟ یہ سابقہ دور حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو امت محمدیہ کے ولیوں کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ امت محمدیہ کے ولیوں کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا؟ ان کے اختیارات کا کیا عالم ہوگا؟ امت محمدیہ کے ولیوں کے تصرفات کا کیا عالم ہوگا؟ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کے اندر، اس ولی کے اندر اتنی طاقت ہے جو لمحے بھر میں کئی میل کے فاصلے کے موجودہ تخت کو اٹھا سکتا ہے، تو جو امت محمدیہ جس کو اللہ نے خیر امت کا تاج عنایت فرمایا ہے، جو بہترین امت کے لقب سے اللہ نے جسے قرآن میں یاد کیا ہو، اس امت محمدیہ کے ولیوں کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ جب ولیوں کا شان کا یہ عالم ہے تو سارے امت محمدیہ کے ولیوں میں اللہ نے جن کو سرداری عطا کی ہے، غوث پاک کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ کون اندازہ کر سکتا ہے اللہ کے ولیوں کے اختیارات اور تصرفات کو؟ یہ اختیار کسی انسان کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، رب کا کلام ہے، رب فرما رہا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مخلوق سے مدد، پہلے تو بہت سارے لوگ مخلوق سے مدد مانگنے کا انکار کرتے، جب ان کو کچھ کہے تو کہتے ہیں کہ مدد انہی چیزوں میں مانی جائے جو امور عادیہ ہو۔ امور عادیہ کا مطلب جو عادتاً مدد کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے پانی مانگا، آپ نے مجھے پانی دے دی، یہ عادتاً آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے کھانا مانگا، آپ نے کھانا دے دیا، یہ امور عادیہ میں مدد کر سکتے ہیں، امور غیر عادیہ میں مدد نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی کسی اللہ کے ولی سے کہہ دے کہ میری پریشانی کو دور کر دیجئے، یہ غیر عادیہ ہے، یہ صرف اللہ ہی مدد دور کر سکتا ہے۔ لیکن اس قرآن کے واقعے میں بتلا دیا گیا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے لیے امور عادیہ امور غیر عادیہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ بھی مدد کرتا ہے جو عام لوگ کرتے ہیں، اور اللہ کا ولی ان چیزوں میں بھی اختیارات رکھتا ہے جو عام لوگ ان میں اختیارات نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ عام انسان کو آپ کہیں کہ کسی ایک مقام سے کوئی ایک چیز لمحے بھر میں لا کر پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتا، عام انسان کی طاقت کے باہر ہے۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی اختیار عطا کرتا ہے، وہ کام انجام دیتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا ولی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بیان کیا کہ امور عادیہ ہو یا غیر عادیہ ہو، ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو، جو اسباب کے ذریعے جو مدد کی جاتی ہو یا اسباب کے ہٹ کر جو مدد کی جاتی ہے،
اللہ کا ولی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے اختیارات اور تصرفات اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ لوگ اختیارات رکھتے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لے، اللہ کے ولی جو اختیارات رکھتے ہیں، اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جو اختیارات ہے یہ ان کے ذاتی خود کے اختیارات نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہے، خدا کے عطا کردہ اختیارات ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہ خود سے مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا کے بغیر، یہ تو کوئی مسلمان عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ مومن کا کلمہ گو کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جس رب نے ہم کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، جس رب نے ہم کو کلام کرنے کی طاقت دی ہے، اسی طرح رب نے اولیاء اللہ کو دیگر ایسے کام کرنے کی طاقت دی ہے جو عام انسان نہیں کر سکتے۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو، خدا کے محبوبین کو اللہ نے بڑے اختیارات عطا فرمائے ہیں، تصرفات عطا فرمائے ہیں۔ ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا